میرا خیال ہے جدوں دی اسمبلی آئی ہے کل پہلا دن سی جدوں فکر مند ہوں گے کہ قربانی بڑا کھل کے ایک دوسرے نے سپورٹ کر تلاوت آپ میں سے کون اچھی کر لے گا؟ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن فانصب وإلى ربك فارغب. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستو، میرے صحافی برادری، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 21 مئی کو پورے ملک کے اندر اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام کا اس حوالے سے موقف بڑا واضح ہے۔ 21 مئی کو پورے ملک کے اندر وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر فلسطینی عوام کے ساتھ، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ ملک بھر کے علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء خطبات جمعہ میں مظلوم فلسطینیوں کی تائید و حمایت اور کریں گے، اور اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ عالمی دنیا سے اپیل کی جائے گی کہ وہ اس ظلم و ستم کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، وہ قائم ہو سکے۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت عالم اسلام میں پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی عوام نے فلسطینی عوام کے ساتھ جس انداز سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کر رہی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر بھی ان کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے۔ محترم عمران خان صاحب نے OIC کے سیکرٹری جنرل جب ان سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے اور اس کے بعد جب پاکستان پہنچے اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو کہ اس وقت OIC کے سربراہ بھی ہیں، کیونکہ سعودی عرب اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ ہے، انہیں بھی یہ بات بڑی واضح کہی کہ امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر جو پاکستان کی ذمہ داری لگائی جائے گی، پاکستان وہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ محترم وزیر اعظم صاحب کا ویژن اور سوچ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو متحد کریں ان مسائل کے اوپر، کیونکہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ ان مسائل کے اوپر اس طرح کردار ادا نہیں کر سکتا جس طرح پوری امت متحد ہو کر کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، مصر کے ساتھ، اردن کے ساتھ، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ابھی UNO میں جا رہے ہیں پاکستانی قوم کی اور پاکستان کی حکومت کی، اور میں سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے،
اور ہم ہر لمحہ لحظہ بھی لحظہ جو ہے وزیر اعظم صاحب، سربراہان جو اسلامی دنیا کے سربراہان ہیں اسلامی ممالک کے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وزراء خارجہ کے ساتھ، اور ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک رابطہ، اور اس ظلم و ستم کو جس میں اب تک 35% جو نشانہ بنے ہیں وہ بچے اور عورتیں ہیں، مسلسل اسرائیل بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الاقصی جو ہے وہ ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ریڈ لائن رکھتی ہے، خط احمر رکھتی ہے، جس طرح عرض حرمین شریفین ہمارے لیے خط احمر ہے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عرض حرمین شریفین کے امن اور سلامتی سے کھیلے۔ اسی طرح الاقصی جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے خط احمر ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اور دنیا کی عالمی قوتوں اور عالمی طاقتوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے اس کو کس طرح بند کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کل صدر مملکت محترم جناب عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پر پاکستان کی ہلال احمر جو ہے انہیں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ادویات کے سلسلہ میں، باقی چیزوں کے سلسلہ میں جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہمارا فلسطین کا جو سفارت خانہ ہے، آج میں نے خود بھی فلسطینی سفیر جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ان سارے امور کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ممکنات ہیں پاکستان سے۔ اور الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین کے صدر، فلسطین کے قاضی القضات، مفتی اعظم فلسطین، مسجد اقصی کے ائمہ، فلسطینی عوام کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ ہم جو امید اور توقع رکھتے تھے اس سے زیادہ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی حکومت نے موجودہ صورتحال میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار جو مسلم امہ کے حوالے سے ہے، جو کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ہے، وہ کردار ادا کر رہا ہے اور ادا کرتا رہے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 روز پہلے سعودی عرب کے کہنے کے اوپر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ بات کہی ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم مسلم ممالک طے کریں کرنا کیا ہے، جو چیز طے ہوگی پاکستان اس کے اوپر ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ چیز ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مسائل ہیں، کشمیر اور فلسطین کا بہنے والا خون اب وقت آ گیا ہے کہ یہ خون بند ہو، عالمی دنیا اس طرف توجہ کرے، اور سب سے پہلا مرحلہ جو پاکستان کے سامنے ہے وہ سیز فائر کا ہے، وہ یہ قتل و قتال کے بند ہونے کا ہے۔ اور یہی پاکستان جو ہے یہی پیغام لے کر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس وقت ترکی میں ہیں اور وہاں سے وہ جو ہے اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے وہ امت مسلمہ کی واحد فعال تنظیم ہے، اس کو مزید مضبوط کرنا، فعال بنانا، اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یہ جو افواہ سازیاں کی جاتی ہیں یا ان حالات میں بھی امت کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں ان سب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را خیال کیجئے، ایک طرف فلسطینی معصوم بچے ہیں، جب ہم ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، وہ ہماری بیٹی، وہ مسلم امہ کی بیٹی ہے جو کہتی ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں۔ یہ ہم سب ایک ایک انسان، یہ المیہ بھی انسانی المیہ بن گیا ہے، مسلمانوں سے زیادہ انسانی المیہ بن گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کا دھڑ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ اور اس معاملے میں انشاءاللہ جیسے میں نے گزارش کی، میں پوری قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں،
علماء مشائخ تمام مکاتب فکر کے جو ہیں ان کی طرف سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت کی طرف سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، لیکن ہمیں شر پسندوں کو اور شرارت کرنے والوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے نہ کوئی کمی کی ہے نہ کوئی کمی کرے گی، کیونکہ ہم یہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر فلسطین ہے۔ وزیر اعظم صاحب جس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں سلام کے لیے جا رہے تھے، اس وقت کیوں ان کی زبان پہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ طواف کے دوران 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس امت کو جمع کرنا، توہین ناموس رسالت کا معاملہ ہو، اسلامک فوبیا کا معاملہ ہو یا کشمیر اور فلسطین کا معاملہ ہو، یہ امت کے مسائل ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے جو ممکن ہے وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کل قومی اسمبلی کے اندر جو متفقہ قرارداد آئی، تمام جماعتوں نے جس طرح اتفاق رائے سے اس میں کھڑے ہو کر ایک آواز بلند کی ہے کہ الاقصی ہماری ہے، القدس ہمارا ہے، اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا اقصی، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ دن قریب آئے جس دن ہم جائیں اور جا کے 2 نفل الاقصی میں ادا کریں، اور فلسطین اور کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ حل کیے بغیر دنیا کا امن جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں امن لانے کے لیے ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا۔ کب تک کشمیری اپنی جانیں قربان کرتے رہیں، کب تک فلسطینی جو ہے وہ قربانیاں دیتے رہیں؟ رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر اور تاک راتوں کے اندر جب وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اس وقت حملہ کیا گیا، اس وقت جو ہے الاقصی پر حملہ کیا گیا، اس وقت الاقصی پر جو ہے وہ بم مارے گئے۔ یہ ناقابل قبول بات ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل ایک انڈین ٹی وی نے آپ نے دیکھا، اس نے جو ایک ویڈیو جو جاری کی اور اس میں جس انداز سے گنبد خضرا کی تصویر بنا کر اس پر جو ہے یہ جسارت کی گئی ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو عزائم ہیں، خواہ وہ ہندوستان ہو خواہ وہ اسرائیل ہو، ان کے عزائم جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہماری اولاد عرض حرمین شریفین اور الاقصی پر قربان ہے۔ بات جی اچھا سر، یہ فرما دیجیے جو عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کی ٹیمیں بڑھا رہے ہیں، اور خاص کر جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اپنا سفیر بھی وہاں بھیجنے کے لیے وہ بےتاب ہے، تو اس پہ ان کا سفیر واپس کرنے کے یا اس کے تعلقات پہ وہ کچھ کہیں؟ دیکھیں، پاکستان اپنے دوست ممالک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کرتا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اس سارے ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کی ہے۔ پاکستان اپنی آزاد خود مختار خارجہ پالیسی رکھتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، وہ جو ہمارے پاکستانی سعودی عرب میں ہیں یا اور جگہوں پر ہیں، ان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان بہت فکر مند ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر بہت تبدیلی کی گئی، کچھ لوگوں کو واپس بلایا گیا، اور تسلسل کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اور ان کا دفتر جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ جس طرح آج بھی وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ مسلسل ان کی طرف سے پاکستان میں جو زر مبادلہ بھیجا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اعتماد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا موجودہ حکومت کے اوپر، اور ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت اچھی بات ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ ٹرکی موجود ہیں اور وہ جا رہے ہیں امریکہ۔ کیا یہ بہتر ہوتا ساتھ سعودی عرب جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ او ایس اے کا ہیڈ ہے، تو بطور ہیڈ کے طور پر وہ بھی اگر بہتر ہوتا کہ وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ جاتے، وزیر خارجہ کے ساتھ؟ دیکھیں، سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ، میں نے عرض کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی اپنی مصروفیات ہوں گی، اپنے شیڈول ہوں گے، لیکن فلسطین کے مسئلے کے اوپر مسلم امہ کی جو قیادت ہے وہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کی وہ سعودی عرب کے پاس ہے۔
تو لہٰذا فلسطین کے مسئلے کے اوپر جو OIC کا اجلاس بھی بلایا گیا وہ سعودی عرب نے بلایا، ان کی درخواست پہ بلایا گیا، تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے پہ، نہ ہی کوئی اختلاف سمجھا جائے اس مسئلے کے اوپر۔ بلکہ یہ کدیٹی ان کی طرف سے مقرر بہتر ہوتا ہے اگر جن اسلامی ممالک کے ثقافتی تعلقات ہیں اسرائیل سے ایٹ لیسٹ احتجاج کے طور پر ہی وہ اپنے سفیروں کو دیکھیں پاکستان اپنی بات کرتا ہے، ہم اپنی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کی بات کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح ہر ملک کو اپنی خارجہ داخلہ پالیسی رکھنے کا حق ہے، پاکستان اپنے دوست ممالک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کرتا۔ جس طرح ہم اپنی داخلہ خارجہ پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی سر۔ یار طبیعت کیسی ان کی کوئی کمیٹی ہے نا جو OIC نے بنائی ہے، کون سے والی؟ یہ جو